تو طارق فضل چودھری صاحب، یہ ویسے میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے کیا وفاق کے ذہن میں خاص طور پہ جو نئی ترامیم بھی آنی ہے، یہ کہیں خیال ہے کہ اس کو ریویو ہونا چاہیے، NFC ریویو ہونا چاہیے؟ تو ہمیں معلوم ہے اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کی بات یہ کہ آف دا کف خواجہ صاحب نے کر دی، یا پارٹی کی پوزیشن ہے، یا کہیں سوچ ہے ایسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے 18ویں ترمیم سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی جو قادر صاحب بھی بات کر رہے تھے انہی کی بات کو میں ذرا ریفریز کر دیتا ہوں کہ کوئی ایک صوبہ یا کوئی ایک پارٹی 18ویں ترمیم کی کسٹوڈین نہیں ہے، نہ اس کی پہرے دار ہے. ظاہر ہے سارے صوبے اس کے بینیفیشری ہیں اور سب نے مل کے یہ ترمیم جو ہے یہ پاس کی ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. تمام جماعتیں اس میں شامل تھیں، کنسنسس سے ہوئی ہے. اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم یا کوئی بھی ترمیم جو ابھی بھی ہوئی ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. کسی طرح کی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے NFC کی بات کی ہے، اب آپ دیکھیں کہ اختیارات اس وقت اور وسائل جو ہے وہ میجورٹی صوبوں کے پاس ہے، اور جتنی ابھی ڈیٹ سروسنگ ہے، جتنے اس وقت آپ کی سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، وہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ وفاق کے اوپر ہے. وفاق جو ہے اس کی جو سب سے بڑا خرچہ ہے اس وقت وہ قرضوں کی ادائیگی اور قرضوں کی سود کی ادائیگی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں اگر وفاق صوبوں کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا کچھ حصہ ڈالیں، یہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ناجائز ہے یا یہ صوبائی خود مختاری کے اوپر کوئی حملہ ہے. یہ تو کسی عام بچے کو بھی کہیں گے تو بات سمجھ جائے گا کہ بھائی یہ میرے وسائل ہیں، وفاق یہ کہہ رہا ہے یہ میرا خرچہ ہے اور میں ذمہ داری اگر ادا کر رہا ہوں. اور وفاق کا مطلب ہی یہ ہے کہ پورے ملک کا اس نے جو ہے وہ ظاہر ہے کسٹوڈین ہے اور سارے صوبوں کا کسٹوڈین ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ آسان ہے، لیکن اگر اس میں صوبہ کو حصہ ڈال سکتے ہیں کنسنسس کے ساتھ تو پھر اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ہم جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کنسنسس سے ہو. ابھی جب یہ ہو رہی تھی 27ویں ترمیم تو اس میں بھی NFC کی بات ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو تعلیم کے حوالے سے بات کی کہ کریکلم جو ہے سلیبس اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر کے کچھ چیزیں ایسی ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان کی ہسٹری ہے، سب سے پہلے ہمارا اپنا تاریخ ہے، ہماری اسلامی تعلیمات ہیں، وہ مشترکہ ہوں کہ تمام صوبوں میں یکساں طور پہ پڑھائی جائیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، باقی صوبے اپنا اپنا پڑھائیں، اپنی اپنی زبان پڑھائیں، اپنا اپنا کلچر پڑھائیں، سارا کچھ پڑھائیں، کوئی منع نہیں ہے. خیر اس پہ کنسنسس نہیں ہو سکا، چھوڑ دیا. اس کے بعد ہم نے پاپولیشن کی بات کی. مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے جتنے ابھی یہ ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں کبھی آپ نے پاپولیشن کا قصہ کسی ٹاک شو میں سنا ہے کہ یار یہ ہم ایک بام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے وسائل ہمارے کتنے آ رہے ہیں اور آبادی کس تیزی سے بڑھ رہی ہے. آن دی ریکارڈ پچھلے ہفتے ہم نے اس پہ ایک سیگمنٹ کیا، لیکن میجورٹی میڈیا نہیں کرتا. مطلب آپ 1000 میں سے اگر ایک پروگرام ہوتا ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے نا. اس میں ہم نے کہا کہ یہ ڈیبیٹ چھڑنی چاہیے اور وفاق کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. بہرحال اس وقت اس کا کوئی موڈ آف اپرینڈی نہیں بن سکا اور وہ اس میں بھی کنسنسس نہیں ہو سکا، چھوڑ دیا. تو یہ جو دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی باتیں ایسی تھیں کہ جس میں کنسنسس نہ ہوا تو اس کو ڈراپ کر دیا گیا. یعنی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر جو اس وقت وفاق سوچ رہا ہے یا چاہ رہا ہے، چیزیں موضوع گفتگو ہیں، وہ کنسنسس کے ساتھ ہیں. صوبے، ان کی پولیٹیکل پارٹیز، وہ ساری بیٹھ کے اگر کسی نتیجے پہ پہنچتی ہیں اور کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے تو ہو جائے. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ نہیں ہے تو پھر ایسے ہی چلے. 18ویں ترمیم ویسے آپ کے خیال میں، آپ کی پارٹی کے خیال میں کیا اس پہ ریویو ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ چند نکات ہیں. جب ہم پوری تو اپسلیٹ نہیں کر سکتے، اس میں ریویو ہونا چاہیے. نہ وفاق اس کے حق میں ہے، نہ وفاق اس کی بات کر رہا ہے. میں نے دو چار نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں. اسی طرح کے کوئی ایک دو مزید نکات بھی ہو سکتے ہیں جس پہ بیٹھ کے صوبوں سے بات ہو سکتی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کوئی ایک صوبے کی NFC کی بات کر رہے ہیں تو کسی ایک صوبے کو کہیں گے، یا کوئی اور ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو 2 صوبوں کو کہیں گے. نہیں، یہ چاروں صوبوں کو کنسنسس ہوگا اور اس سے وفاق مضبوط بھی ہوگا، صوبے بھی مضبوط ہوں گے. لیکن اب ملک میں جب سہولت ہے، ملک کے اندر جب آسانی آ رہی ہے تو ظاہر پورا پاکستان اس سے مستفیض ہوگا. باقی جو آپ یہ گل پلازا کی بات کر رہے ہیں وہ تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اور ابھی تک آپ دیکھیں اس کے بارے میں جو رپورٹس آ رہی ہیں آج بھی کہ اب وہاں سے ابھی تک آگ جو ہے وہاں پہ سر ابھی کچھ 30 کے قریب اور لاشیں دبی بھی نکلنی ہیں کیونکہ ڈیتھ ٹول ہی اوپر جانا ہے اور this is very hard. آفیسر کہہ رہے ہیں جی کہ اب تو انسانی لاشوں کی جگہ وہاں پہ جلی ہوئی ہڈیاں مل رہی ہیں. 100 سے اوپر جائے گا یہ. کہتے ہوئے بھی آپ کو بہت ایک دکھ ہوتا ہے. 10-12 دن ہو گئے آپ سے. اس کے اوپر سیاست بالکل نہیں، میں کہوں گا کہ وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور نہ اس کا کوئی 18ویں ترمیم سے تعلق ہے. کراچی کی جو آپ نے بات کی ہے تو کراچی
ہر پاکستانی کے دل کے بہت قریب ہے. وہ ہمارا کمرشل کیپٹل ہے, اور اس میں اگر کوئی ایشوز یا پرابلمس کی بات ہے تو دو اس وقت اس پارٹیاں ایسی ہیں اس کراچی میں, ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی, جن کے زیر کنٹرول کراچی جو ہے نا پچھلے آپ یہ کہیں کہ 3-4 دہائیوں سے 85 کے بعد سے جی جو انہی کے پاس ہے. تو لہٰذا میرا اس میں یہ ہوگا کہ فار دا بیٹرمنٹ آف کراچی اس میں تھوڑا پارٹیوں کو ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے, مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا جماعت اسلامی بھی, لیکن وہ جو وفاق کے زیر انتظام ایز اے یونٹ دے دیا جائے, یہ تجویز جو ایم کیو ایم فلوٹ کر رہی ہے, اس پہ کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے کہ یہ شاید پریکٹیکلی ممکن نہ ہو, کیونکہ ظاہر ہے اس پہ جو سندھ ہے اور جو صوبائی حکومت ہے سندھ کی, وہ اس کے اوپر تو ظاہر ہے ان کے اعتراضات ہوں گے اور وہ جائز بھی ہوں گے. یا تو مزید بھی کوئی ایسے علاقے ہوں نا جو وفاق کے زیر کنٹرول ہوں. اب فاٹا جو ہے وفاق کے زیر کنٹرول تھا, اس کو آپ نے واپس کر دیا, اسے آپ نے ضم کر دی ہے. تو اب نئی کسی ایریے کے تو آپ نہیں لے سکتے نا کہ ایک صوبے میں مخصوص ایریے یعنی ایڈمنسٹریٹولی یہ کوئی اتنا وائبل آئیڈیا نہیں ہے ایڈمنسٹریٹولی اگر آپ کہیں. میں نہیں سمجھتا, لیکن میں ایک پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. باقی جن جماعتوں کی میں نے بات کی ہے, اور آف کورس ہماری جماعت بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے گی, کیوں نہیں ڈالے گی, کیونکہ ہم بھی ظاہر ہے کراچی کو پھلتا پھولتا ہوا, اس کے مسائل کم ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. وہاں آبادی کے لیے جس قسم کی بھی, جب میاں نواز شریف صاحب آج سے 10 سال پہلے جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے گرین لائن کی بات کی. شہباز صاحب بھی آپ جو کراچی کے حوالے سے جو پرائم منسٹر کوئی بھی پروجیکٹ ہو, منصوبہ ہو, تو فلی اس کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہماری ویسے بھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں اتحادی جماعتیں ہیں, اور مرکز میں ہمارے ساتھ اگر وہ تعاون کر رہی ہیں تو کراچی میں ان کے جو بھی ایشوز ہیں ان کے حل کرنے کے حوالے سے کافی سنگین ایشوز ہیں. اور یہ جو پوری آپ یہ کہیں کہ سپورٹ